السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کے پاس اگر کوئی نعمت پائی جائے تو اس نعمت کے جانے کے بارے میں، زوال کا مطلب ہے ٹل جانا، اس نعمت کے ختم ہونے کے بارے میں آرزو کرنا، تمنا کرنا، چاہنا، یا پھر دوسرے کے نعمت کے زوال اور اپنے لیے حصول کی تمنا کرنا، دونوں ہی حسد ہے۔ نمبر 1، کسی کو جو نعمت ملی ہے اس کے بارے میں سوچنا کہ وہ چلی جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اور یہ بھی حسد ہے کہ اس کے پاس سے تو چلی جائے اور پھر وہ مجھے مل جائے۔ اسی طرح ایک رشک ہوتا ہے، وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، اس میں نعمت پانے کی تمنا ہے، لیکن کسی کے پاس جو نعمت ہے اس کے جانے کی تمنا نہیں۔ حسد ایک منفی جذبہ ہے، جبکہ رشک مثبت، یعنی حسد سے ملتی جلتی چیز ایک کیا ہے؟ رشک۔ رشک پازیٹیو ہے اور حسد نیگیٹو۔ حسد میں کسی کو ملنے والی نعمت کے جانے کے بارے میں سوچتے رہنا، لیکن رشک میں کسی کو ملنے والی نعمت کے ملنے کی دعا کرنا۔ حسد وہ برائی ہے جس کی ابتدا اور جس کا آغاز انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے خود انسان کی پیدائش اور پھر اس کو سجدہ کرنے کے حکم پر ابلیس نے حسد کیا اور انسان کو ملنے والی فضیلت اور فوقیت پر جل اٹھا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ دنیا میں سب سے پہلا بڑا گناہ کبیرہ بھی حسد کی بنا پر ہوا۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، جن میں سے ایک نے دوسرے کو حسد کی بنا پہ قتل کیا۔ حسد کے کئی اسباب ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں اس کی وجہ ہوتی ہیں، جن میں سب سے پہلا سبب کبر ہے، تکبر، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا اور اپنے لیے وہ چاہنا جو کسی اور کے پاس نہ ہو۔ اسی لیے حاسد متکبر بھی ہوتا ہے، اس کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اور اس سے آگے ہو، وہ کیا چاہتا ہے کہ جو کچھ ہو بس میرے ہی پاس ہو، کسی اور کے پاس نہ ہو، اور اگر کسی اور کے پاس ہو تو اسے دیکھ کر وہ برداشت نہ کرے اور فوراً انتقامی کارروائی پر اتر آئے، کسی اور کی خوشی پہ خوش نہ ہو بلکہ اسے دوسروں کی خوشی پہ تکلیف ہو، کڑتا رہے، رنج و غم میں مبتلا ہو جائے، غیر مہذب اور غیر اخلاقی باتوں پر اتر آئے۔ تو پہلا سبب کیا ہے؟ کبر، تکبر۔ پھر اسی طرح عداوت، دشمنی، جب کسی انسان سے دشمنی ہوتی یا کسی انسان سے نفرت ہوتی، بغض ہوتا ہے، ہیٹرڈ، تو اس وقت بھی انسان کو اس شخص کو ملنے والی کوئی نعمت اچھی نہیں لگتی۔ بعضوں کا دشمنی کے بغیر بھی ہوتا ہے، لیکن موسٹلی ان لوگوں سے زیادہ حسد ہوتا ہے جن کے ساتھ انسان کی بنتی نہیں، دشمنی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح عجب، بعض اوقات صرف خود پسندی، کہ انسان اپنے آپ کو بہت چاہتا ہے اور اپنی ذات سے اتنی شدید محبت ہوتی ہے کہ کسی اور کو ملنے والی کوئی خیر اور بھلائی پسند نہیں آتی، برداشت نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح ایک سبب حب الرئاسہ ہے۔ حب الرئاسہ کیا ہوتا ہے؟ ریاست کی محبت، حب جاہ جس کو کہتے ہیں، اقتدار، اتھارٹی، کرسی، اختیار، لیڈرشپ کی محبت، کہ میں سب سے بڑا نظر آؤں، سب کچھ میرے کنٹرول میں ہو، میرے ہی ہاتھ میں ہو، میرے ہی پاس ہو۔ پھر اسی طرح شح، حرص، دل کی تنگی، یہ بھی اسباب ہوتے ہیں۔ اور عموماً معاشرت کا معنی ایک زمانے میں ہونا یا ایک شعبے میں ہونا یا ایک دوسرے کے قریب ہونا، یہ بھی سبب بنتا ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، المعاصرۃ سبب المنافرہ۔ معاصرت، کنٹمپریری، یعنی ایک زمانے میں ہونا، ایک لیول پہ ہونا، ایک جیسے کام کرنے والے لوگ، ایک فیلڈ کے لوگ، وہ آپس میں عموماً حسد کا شکار ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک عالم سے حسد کرے گا، طب یا میڈیسن کے شعبے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے سے جلسی زیادہ ہوگی بنسبت کسی اور شعبے میں کام کرنے والے سے۔ ایک جگہ رہنے والے لوگ، ایک سٹیٹس کے لوگ، جیسے بہن بھائی ہونے کا رشتہ ایک جیسا ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں بہت بڑی مثال ملتی ہے قرآن مجید سے، اخوان یوسف کی، کہ بھائیوں نے بھائی سے، جو کہ بہت ہی اچھا بھائی تھا، ہر طرح کی خوبیوں کا مالک تھا، اس سے حسد کی۔ تو عموماً ایک جگہ رہنے والے یا ایک جیسے سٹیٹس کے لوگ زیادہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں بنسبت دور کے لوگوں کے۔ وہ دوری وقت کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے اور جگہ کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے۔ جب لوگ مختلف جگہوں پر دور دور اپنی اپنی دنیا میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں اتنا زیادہ حسد نہیں ہوتا۔ جب مقابلہ ہوتا ہے، کمپیریزن ہوتا ہے،
تو وہاں پر حسد کے جذبات بھی عموماً زیادہ ہوتے ہیں. پھر اس کے درجے بھی ہوتے ہیں، کوئی کم درجے کا ہوتا ہے، کوئی زیادہ درجے کا ہوتا ہے، لیکن انتہائی مہلک اور خطرناک بیماری ہے جو انسان کو کبیرہ گناہوں پر اکساتی ہے. قتل جو ہے یہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور پہلے قتل کا سبب حسد ہی تھا. اب یہ بھی ہے کہ جب ہمیں حسد سے منع کیا گیا یا حسد ایک منفی چیز ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، اس کا نقصان کیا ہے. لوگ کرنا چاہتے ہیں، کرتے رہے، فریڈم ہے، جو جس کا دل چاہے کرے. اسلام کیوں پابندی لگاتا ہے کہ حسد نہ کرو؟ کیونکہ حسد خوشیوں کا قاتل ہے، سکون کا قاتل ہے، ایسا زخم ہے جو کبھی نہیں بھرتا. دل کی بیماری ہے، امراض قلب میں سے، ہارٹ ڈیزیز میں سے. اگر کسی شخص کو ڈاکٹر یہ بتا دے کہ تمہیں ہارٹ ڈیزیز ہو گئی ہے تو اس شخص کا خوف کے مارے کیا عالم ہوگا. تو حسد روحانی طور پر انسان کے لیے قاتل ہے. جیسے جسم کے لیے کچھ چیزیں قاتل ہے نا، زہر کا کھانا یا کچھ ایسی غذاؤں کا کھانا کہ جو انسان کو ہارٹ ڈیزیز میں مبتلا کر دے، تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، کتنا بھی پسند ہو نہیں کھاتے. کیوں؟ دل کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے. کیونکہ دل کی بیماری کیا ہے؟ مہلک ہے. مہلک کا کیا معنی؟ قاتل ہے. تو اسی طرح حسد انسان کی روحانیت کا قاتل ہے. کوئی شخص روحانی طور پر اسپرچولی ترقی نہیں کر سکتا، اسٹرانگ نہیں ہو سکتا، نیک عمل نہیں کر سکتا یا نیک عمل کی حفاظت نہیں کر سکتا جب تک کہ حسد سے نہ بچے. تو حسد انسان کے لیے سخت خطرناک چیز ہے. جیسے آگ لکڑی کی قاتل ہے. کتنی بھی عمدہ لکڑی ہو، کتنی بھی قیمتی، لکڑیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں نا، کچھ لکڑیاں بہت قیمتی ہوتی ہیں، بہت ہی قیمتی، لیکن آگ یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کس لکڑی کو کھا رہی ہے. اسی طرح حسد بھی یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کس نیکی کو کھا رہا ہے. وہ انسان کے بڑے بڑے اعمال کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، اور اس طرح اندر داخل ہو جاتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ حسد کا شکار ہو گیا. سمپٹمز کیا ہوتی ہیں، علامتیں کیا ہوتی ہیں جو انسان کو نظر آتی ہیں؟ حاسد کسی کی تعریف پر کبھی خوش نہیں ہوتا، کسی دوسرے کی تعریف اچھی نہیں لگتی، کسی دوسرے کو ملنے والی نعمت اچھی نہیں لگتی، اور وہ اس وقت بھول جاتا ہے کہ کسی کے لیے برا چاہنا دراصل اپنے لیے چاہنا ہے. حدیث میں آتا ہے نا، من ضار ضار اللہ بہ، جو کسی کا نقصان کرے گا اللہ اس کا نقصان کرے گا. آپ کسی کا برا چاہتے ہیں، اللہ آپ کے لیے برائی یا تکلیف کا راستہ کھول دے گا. ومن شاق شاق اللہ علیہ، جو دوسروں کو تنگی میں مبتلا کرے گا اللہ اس کے لیے تنگی پیدا کر دے گا. کیونکہ اس دنیا میں ایک اصول کیا ہے، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے. کوئی عمل ایک عمل نہیں، دو طرفہ عمل ہوتے ہیں. یعنی کوئی بھی کام آپ کریں گے تو آپ کو اس کا نتیجہ دیکھنا پڑے گا. آپ خوشیاں بانٹیں گے تو آپ کو جواباً خوشیاں ملیں، آپ اسمائل کریں گے تو آپ کو اسمائل ملے گی. آپ کسی کو گھور کے دیکھیں گے تو دوسرا بھی آپ کو ویسے ہی دیکھے گا. آپ کسی سے سخت بات کریں گے تو دوسرا بھی آپ کو سختی سے جواب دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایسے ہی بنایا نا. تو جب آپ کسی کے لیے برا چاہیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کے لیے اچھا چاہیں؟ حسد کی آگ میں، جلن کڑھن میں اس قدر شدت سے مبتلا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے تک وہ آگ پہنچنے سے پہلے خود اس کو بھسم کرتی ہے، خود اس کو جلا دیتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی پہ جل رہا ہے تو وہ جلن اس تک تو پہنچے گی سے پہنچے گی، خود اس کو تو پہنچ رہی ہے. تو حاسد جو ہوتا ہے وہ اندر سے بھی کھایا ہوا ہوتا ہے، جلا ہوا ہوتا ہے. جب کوئی اندر سے جلا ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر بھی وہ جلن کے آثار ہوتے ہیں، اس کی باتوں میں بھی. پھر وہ بات بھی کرتا ہے تو جلی کٹی سناتا ہے. وہ خود خوش نہیں ہوتا تو کسی کو بھی خوش دیکھ نہیں سکتا، وہ دوسروں کی خوشیوں میں بھی خرابی ڈالتا ہے. تو اس طرح حاسد بہت جلد بے نقاب ہو جاتا ہے. اگرچہ حسد اندر کی بیماری ہے، چھپی ہوئی ہے، دل کے اندر ہوتی ہے، لیکن بہت جلد بے نقاب ہو جاتی، چہروں پر آ جاتی، عمل میں آ جاتی، باتوں میں آ جاتی. انسان زیادہ دیر تک اس کو چھپا کے نہیں رکھ سکتا، غیبت کی شکل میں، تانے کی شکل میں، اور اسی طرح جھگڑے، لڑائی، چیخنا چلانا، فساد، ان سب کی شکل میں وہ اس کے باہر آ جاتی. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان اس کا علاج کرے اور اس کو چھوڑ نہ دے. انتہائی خطرناک چیز ہے، دنیا میں بھی تعلقات کی خرابی کا باعث بنتی، اور آخرت میں تو جو دنیا میں آگ بھڑکا کے جائے وہ آخرت کی آگ سے کیسے بچ سکتا ہے؟ آپ دنیا میں جل رہے ہیں، آپ وہاں کیسے نہیں جلیں گے؟ جب تک آپ اپنی اس آگ کو ٹھنڈا نہیں کریں گے، اس کا علاج نہیں کریں گے، تو یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی. جو کسی کے لیے گڑھک ہوتا ہے خود اس میں گرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب ان کی قوم کے لوگوں نے آگ کا الاؤ تیار کیا تو کیا ہوا؟ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ.
انہوں نے اس کے ساتھ چال چلی تو ہم نے ان کو سب سے زیادہ خسارے میں مبتلا کر دیا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کے لیے کسی بھی طرح برا چاہیں، کسی بھی وجہ سے، چاہے عداوت اور دشمنی کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اور پھر آپ خود اس سے بچ جائیں. کیونکہ حاسد کسی کی خوشی پہ خوش نہیں ہوتا، اور جب آپ کسی کی خوشی میں خوش نہیں، شریک نہیں، تو جواباً وہاں سے خوشی آپ کے لیے کہاں سے ملے گی؟ آپ کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ جو آپ کسی کے لیے چاہیں گے وہی آپ پہ پلٹے گا. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان ایسے طریقے اختیار کرے، وہ چیزیں جانے اور وہ عمل کرے کہ جس سے اپنے اندر سے اس چیز کو ختم کرے. اور کوئی بھی کام ایک دفعہ کرنے سے نہیں ہوتا، بارہا اپنا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ مت سمجھے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنے اندر سے یہ سب کچھ نکال دیا اور پھر آپ مطمئن ہو گئے، کیونکہ اس کا آغاز شیطان سے ہوا تھا نا، بنیاد وہاں سے پڑی. تو شیطان آگ سے، وہ خود آگ سے ہے اور دلوں میں بھی آگ بھڑکاتا رہتا ہے، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ انسان کے اندر ایسے وسوسے ڈالے، ایسے خیال ڈالے، ایسی باتیں اس کو ڈالے کہ جو اس کو غمگین کر دے اور اس کا چین لوٹ لے، اور پھر اس کی انرجی اتنی ڈرین ہو جائے کہ کچھ بھی وہ کرنے کے قابل نہ رہے، کوئی مثبت کام نہ کر سکے. جب آپ منفی چیزوں پر اپنی ساری طاقت لگا دیں گے تو مثبت کام کرنے کا وقت کہاں سے ملے گا؟ تو علاج جاننا بے حد ضروری ہے اور علاج کرنا بے حد ضروری ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں اس بارے میں کیا بتاتا ہے. ہم آیات اور احادیث پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ حسد کے علاج کے بارے میں بھی جانتے ہیں انشاءاللہ. قال اللہ تعالی ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا. ام کیا یحسدون، وہ حسد کرتے ہیں. یہاں اشارہ بنی اسرائیل کی طرف ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کا انتظار کر رہے تھے، اور آنے پر کہ وہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے، حسد کی بنا پر آپ کی مخالفت کرنے لگے. تو کہا گیا کہ کیا وہ اس بنا پر لوگوں سے حسد کرتے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل میں سے دیا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حاسد دراصل المنعم، المعطی، الوہاب، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ہے نا یہ، کہ اس بخشش کرنے والے، نعمتیں دینے والے کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے. حاسد اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتا. وہ اس بندے سے زیادہ کس سے ناراض ہے؟ نعمتیں دینے والے سے. قرآن مجید کی ایک اور آیت میں آتا ہے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں بلندی عطا کی ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا برابری کی بنیاد پر نہیں بنائی. اس دنیا میں برابری نہیں ہے، اس دنیا میں اللہ نے اونچ نیچ رکھی ہے. عام طور پہ مثال سے کیسے سمجھاتے ہیں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں. کیوں نہیں برابر؟ کیونکہ اگر یہ برابر ہوتی 5 کی 5 تو ہم کام نہیں کر سکتے تھے. اگر ہمارا انگوٹھا بھی یہ سب سے بڑی انگلی کی طرح بڑا ہوتا، سائز میں لمبا ہوتا، تو آپ کو سوچئے کہ جو کام ہم اس سے اس وقت اس شیپ میں، یعنی دیکھا جائے تو لینتھ میں سب انگلیوں سے چھوٹا ہے، لیکن مضبوطی میں اور کام میں اس کا کام مختلف ہے. جو یہ کرتا ہے، جو سب چاروں کو سپورٹ دے رہا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ مددگار کے طور پہ کام کرتا ہے، وہ کام ہم اس ہاتھ سے نہ لے سکتے. ہمارے سارے دانت اگر ایک ہی شکل کے ہوتے تو ہم چبا نہیں کچھ سکتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے. اسی طرح باقی چیزیں بھی. تو کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برابری نہیں رکھی، درجوں کا فرق رکھا ہے، کمی بیشی رکھی. کیوں؟ اس لیے کہ اسی سے دنیا کا نظام چلتا ہے. انسانوں میں بھی اونچ نیچ کیوں رکھی؟ تاکہ دنیا کا نظام چل سکے. اس کی وجہ کیا بتائی گئی؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بعض سے کام لے سکے، بعض کے کام آئے. اگر سب کو وہ سب مل جاتا جو سب چاہتے ہیں تو کیا ہوتا؟ کوئی کسی کے کام آتا؟ انسان چونکہ مختلف طرح کی کمی کا شکار ہے اور اپنی ان کمیوں اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے کا محتاج ہے. جب وہ دوسرے کا محتاج ہوتا ہے تو پھر اس کے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا ہوتی، پھر وہ دوسرے کی طرف جھکتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کوئی آپ سے بڑا ہے اور کوئی چھوٹا ہے، اور یہ سب کے ساتھ قد میں، سائز میں، علم میں، مال میں، خوبصورتی میں کوئی آپ سے آگے اور کوئی آپ سے پیچھے. اور یہ کس لیے ہے؟ کہ ہمارا امتحان لیا جائے. کیونکہ ہم یہاں امتحان کے لیے. امتحان کیا ہے؟ کہ جو ہم سے آگے ہے اس سے حسد نہ کرے، اس کو ملنے والی نعمت کو کیا سمجھ کر خوشی سے قبول کرے کہ یہ میرے رب کی دین ہے، میرے رب کی تقسیم ہے. اور جو ہم سے پیچھے ہے، کم ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے کہ اس کو اپنے سے حقیر نہ سمجھے، اس کی ضرورت پوری کرنے والے بنے، اس کے کام آنے والے بنے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے، یہ فرق کوئی نہیں مٹا سکتا.
ہمیشہ سے رہا ہے اور جب تک دنیا قائم ہے یہ فرق رہے گا، یہ ختم نہیں ہو سکتا. اس فرق کو مٹانا ان نیچرل ہوگا. تو جو نیچر کے خلاف، فطرت کے خلاف لڑتا ہے وہ دراصل اپنے آپ سے لڑتا ہے اور اپنا نقصان کرتا ہے، پھر وہ خود ہی کو کل کرے گا. تو ام یحسدون الناس، کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم اللہ من فضل، ان چیزوں پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دی، اپنی خاص رحمت سے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو نعمت کسی کو ملتی ہے وہ اس کا حق نہیں ہوتی، وہ پریویلیج ہے، رائٹ نہیں. عام طور پر ہم لوگوں کی گفتگو میں یہ بات ہوتی ہے، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں کہ مجھے یہ چیز مل جائے؟ کیا میرا حق نہیں ہے کہ مجھے 2 وقت کی روٹی ملے؟ کیا میرا حق نہیں ہے؟ نہیں، کچھ بھی حق نہیں ہے. کیا ہے؟ انعام ہے، احسان ہے اللہ کا. ہونا چاہے تو نہ دے، آپ کیا کر سکتے؟ اگر یہ احساس رہے تو انسان کو پھر جو کچھ بھی ملتا ہے اس پر شکر کرتا ہے. اور اگر انسان اس بولی میں بولتا رہے، اس ٹون میں بولتا رہے، کیا میرا یہ حق نہیں اور میرا وہ حق نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ حقوق کی اس جنگ میں کبھی بھی انسان پرسکون نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اس کو چین نہیں آ سکتا. قال اللہ تعالی ومن شر حاسد اذا حسد، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حاسد اپنے آپ کو نقصان دینے کے ساتھ ساتھ بعض اوقات انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے دوسرے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خیر اور شر دونوں رکھا ہے. خیر بھی اپنا کام کر رہا ہے اور شر بھی اپنا کام کر رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ایسے شر سے خبردار کر دیا ہے کہ شر ہے، لیکن اس شر سے بچنے کے لیے کیا کرو؟ اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دو. کیونکہ بعض اوقات حاسد سامنے آ کے وار کرتا ہے اور بعض اوقات چھپ کے وار کرتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات وہ اتنا لپٹا ہوا وار کرتا ہے کہ ہم جانتے بھی نہیں. اور اس میں خاص طور پر ابلیس، شیطان، وہ بعض اوقات کسی خراب بات کو، غلط چیز کو ہمیں اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ ہم اس کے جھانسے میں آ جاتے اور بہت بڑا غلط کام کر لیتے. اور جب ہم ریئلائز کرتے کہ ہم نے غلطی کی تو وقت گزر چکا ہوتا ہے. اور اس میں تاریخ میں کئی ایک ایسے واقعات ہیں. اس میں میں یہ کتاب دیکھ رہی تھی، عظمت اسلام، یہ مولانا وحید الدین کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے حسد کے نقصانات پر پیج 284 پر ایک چیپٹر لکھا ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ بہمنی سلطنت 1347 میں سلطان محمد بن تغلق سے بغاوت کر کے قائم ہوئی. اس کا بانی حسن گنگو تھا. حسن کا کہنا تھا کہ وہ ایران کے قدیم بادشاہ بہمن کی اولاد سے، اس بنا پر اس کا خاندان بہمنی خاندان کہا جاتا ہے. حسن گنگو نے گلبرگہ کو اپنی راجدھانی قرار دیا اور اپنی سلطنت کی حدود بڑھانے شروع کیے. 1359 میں حسن گنگو کی وفات ہوئی. اس کے بعد اس کا جانشین احمد شاہ بہمنی ہوا. اس نے شہر بیدر بسایا اور گلبرگہ کے بجائے بیدر کو اپنی راجدھانی قرار دیا. دکن کی یہ بہمنی سلطنت 180 ایئر تک قائم رہی. 1527 یعنی 1527 میں ختم ہو گئی. اس سلطنت کا وزیر 1463 سے لے کر 1481 تک محمود گواں تھا. اس کا زمانہ بہمنی سلطنت کا سب سے زیادہ کامیاب زمانہ ہے. اس نے سلطنت کو مزید وسیع کیا اور اپنے تدبر سے اس کو بہت مستحکم کیا. مورخین نے بالاتفاق اس کی اعلیٰ لیاقت کا اعتراف کیا. ایک مورخ نے لکھا ہے کہ محمود گواں تاریخ ہند کے بہترین مدبروں اور منتظموں میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی زبردست لیڈر اور ایڈمنسٹریٹر تھا. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں اس کے بارے میں لکھا ہے. اس عہد کی سب سے زیادہ ممتاز شخصیت، ایک اعلیٰ انتظام کار اور ایڈوانس ہسٹری آف انڈیا کا مصنف، ان الفاظ میں اس کے اخلاص کا اعتراف کرتا ہے کہ اگرچہ محمود گواں کو نہایت وسیع اختیارات حاصل تھے مگر اس نے کبھی اپنے اختیار کا بے جا استعمال نہیں کیا. اپنی ماہرانہ سیاست، کامیاب فوجی اقدامات کے ذریعے اس نے بہمنی سلطنت کے رقبے کو ایسی حد تک پہنچایا جو پچھلے حکمرانوں کے زمانے میں کبھی سوچی بھی نہ گئی تھی. محمود گواں اس قدر محنت کا عادی تھا کہ وہ اپنا ایک لمحہ ضائع نہ کرتا. اپنی ضرورتیں اس نے بہت محدود کر لی تھی. چٹائی پہ سوتا، مٹی کے برتن میں کھانا کھاتا، نہایت سادہ زندگی گزارتا. اس کے ذاتی کتب خانے میں 3000 کتابیں تھی. اس نے بہمنی سلطنت کی راجدھانی بیدر میں ایک مدرسہ قائم کیا اور اپنی تمام کتابیں وہاں بھیج دی. مدرسہ کی عمارت کے آثار اب بھی بیدر میں موجود ہے. اس کے زمانے میں بہمنی سلطنت کو بہت ترقی ہوئی. محمود گواں کے زمانے میں بہمنی تخت پر محمد شاہ سوم تھا. یہ بادشاہ نہایت آرام طلب اور ناکارہ تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ سلطنت کا سارا انتظام عملاً محمود گواں کے ہاتھ میں آ گیا. یہ جس کے اوپر ذکر ہے. محمود نے اس اقتدار کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. پھر بھی یعنی کوئی اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، صرف یہ کہ وہ کام زبردست کر رہا تھا جس سے ملک کو ترقی ہو رہی تھی.
پھر بھی دربار کے امراء اس کی قوت اور اثر کو دیکھ کر اس سے جلنے لگے. انہوں نے خفیہ طریقے سے محمود کی سرکاری مہر حاصل کر لی، اسٹیمپ. اس کے بعد ایک فیک جعلی خط لکھ کر اس کی مہر کے ساتھ تیار کیا اور وجے نگر کے راجہ رائے نرسنگ کے نام خط لکھا گیا، اور یہ فرضی خط انہوں نے بادشاہ کو دکھایا اور کہا کہ آپ کا وزیر غدار ہے جو آپ کو تخت سے بے دخل کرنا چاہتا ہے اور یہ دوسرے راجہ سے ساز باز کر رہا ہے. یعنی حسد میں آ کے محمود کے خلاف اس کے بادشاہ کو ورغلا دیا اور جھوٹا ایک پیپر تیار کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ آپ کے خلاف سازش میں ملوث ہے، حالانکہ اس غریب کو کچھ خبر نہیں. بادشاہ امیروں کے دھوکے میں آ گئے، درباریوں کے دھوکے میں آ گئے. اس نے 15 اپریل کو اس لائق وزیر کو قتل کرا دیا. بات کو بادشاہ کو پتا چلا اس نے غلطی کی، پتا چل گیا کہ یہ سب دھوکا ہوا. اسے بے حد صدمہ ہوا کہ اتنے اچھے انسان سے ہاتھ دھو بیٹھا، یہاں تک کہ وہ خود بھی 1 سال کے اندر 12 مارچ کو مر گیا. محمود کے خلاف اس شرمناک سازش کا اصل دماغ ملک نائب تھا، مگر محمود کے بعد اس کو بھی چین نصیب نہ ہوا. دربار میں اس کے مخالف پیدا ہو گئے، دوبارہ اس کے خلاف سازش ہوئی. 1486 میں ملک نائب کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا. مقتول کے خاتمے کے صرف 5 سال بعد خود قاتل بھی ذلت کے ساتھ ختم ہو گیا. محمود کے قتل کے بعد بہمنی سلطنت دوبارہ سنبھل نہ سکی. 1524 میں اس کے آخری حکمران کی وفات کے ساتھ بہمنی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد اس علاقے میں بغاوتیں ہوئی اور ایک سلطنت 5 سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی. آغاز کہاں ہوا تھا؟ ایک سازش سے. اور سازش کس کے خلاف تھی؟ ایک انتہائی مخلص اور کام کرنے والے انسان کی جس کو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. ایک شخص جو چٹائی پہ سوتا ہو اور مٹی کے برتن میں کھاتا ہو اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر لوگوں کی خیر اور بھلائی کے کام کر رہا ہو. اسے اپنی ذات کے لیے تو کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن چونکہ اپنے کام کی وجہ سے وہ بادشاہ کا محبوب نظر تھا، یہ بات اچھی نہیں لگی تو جھوٹی سازش تیار کر کے نقصان پہنچایا گیا. تو اس سے آپ دیکھیں کہ وہ ایک شخص کے خلاف سازش نہیں تھی. حاسد کا شر بعض اوقات ایک شخص کے خلاف نہیں ہوتا، اور حاسد جو ہوتا ہے وہ عام بندوں سے تو حسد نہیں کرتا جو اس سے کم ہوتے، وہ کس سے حسد کرتا ہے؟ جو اس سے زیادہ ہوتے. اب جب وہ اس سے حسد کرتا ہے اور اس کو نقصان دینا چاہتا ہے تو وہ یقیناً ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کا پھر اپنی خیر و خوبی کی وجہ سے کوئی انفلوئنس ہوتا ہے، یا وہ کوئی کارآمد شخص ہوتا ہے. اب جب آپ کسی کارآمد شخص کو کوئی نقصان پہنچاتے تو اس کے ذریعے صرف اس کی ذات نہیں، اس سے پہنچنے والی خیر جو سب کو پہنچ رہی ہوتی ہے ان سب سے بھی آپ اس کو محروم کر دیتے. لہذا یہ جرم کوئی چھوٹا جرم نہیں، اور حسد کا شر کوئی معمولی شر نہیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں خود دعا سکھائی کس بات کی کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ سوچ ہر معاشرے کے اندر کسی نہ کسی طرح پائی جاتی ہے. یعنی حسد ہر معاشرے کے اندر ہے. حسد کے مختلف جو سمٹمز ہے یا مختلف طرح سے اس کو اکنالج کرنا یہ بھی پایا جاتا ہے مختلف معاشروں کے اندر. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حاسد کی نظر لگنا اور پھر اس نظر کے علاج کے لیے بہت سے لوگ ٹوٹکے بھی کرتے رہتے ہیں. مثلا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کے ماتھے پہ تل لگا دیتے ہیں کالا، یا اس کے پاس چھری رکھ دیتے ہیں. بعض لوگ گھر میں آئینہ رکھتے ہیں، بعض اوقات اور بھی کچھ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نظر نہ لگے حاسد کے حسد اور شر سے بچنے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ سکھایا ہے، اور وہ کیا کہ ہر نماز کے بعد یہ صورتیں پڑھی جائیں، صبح اٹھتے ہوئے پڑھی جائیں، رات کو سوتے وقت پڑھی جائیں، اور انسان مسلسل اللہ کی مدد مانگتا رہے. اور جب کوئی نعمت اچھی لگے اپنی یا کسی کی تو کیا پڑھے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ ماشاء اللہ کا مطلب کیا؟ جو اللہ نے چاہا. یعنی اگر کسی کو کچھ ملا ہے تو یہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. آپ اس فیصلے پہ ناراض کیوں ہیں؟ اب دیکھیے کہ دنیا میں حسد انفرادی سطح پر بھی ہوتا ہے اور اجتماعی سطح پر بھی. قومیں قوموں سے بھی کرتی ہیں اور افراد سے بھی. افراد کے حسد میں تو انڈیویجولی کسی بھی لیول پر حسد ہو سکتا ہے، لیکن اقوام سے حسد، جیسے بعض اوقات ویسٹ کے خلاف لوگ کس لیے بولتے رہتے ہیں، ان کی ترقی کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی نقص نکالتے رہتے ہیں اور ان کی اخلاقی خرابیوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے وہ سب موجود ہے، لیکن اس کے اوپر فرض کیا ہے کہ پھر آپ اس کی اصلاح کی کوئی کوشش کریں. لیکن بعض اوقات کسی بھی قوم یا ملک یا علاقے کی ترقی دیکھ کر کہیں کوئی تعریف ہو رہی ہو تو وہاں صرف خامیوں پہ بات شروع کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی حسد کی نشانی. کارل مارکس نے جو تحریک شروع کی تھی اس کی بنیاد بھی یعنی اشتراکیت کی بنیاد کیا تھی؟ کس کے خلاف حسد تھا؟ کس کے خلاف نفرت تھی؟ رچ لوگوں کے، مالداروں کے خلاف. یعنی وہ غریبوں کی ہمدردی میں کم
اور امیروں کی نفرت میں زیادہ تھی، کیونکہ بعض اوقات لوگوں کو کسی اچھے کاز کے لیے جمع کرنا مشکل ہوتا ہے کہ لوگوں کو اگر یہ کہا جائے کہ آؤ غریبوں کی ہمدردی میں مل کے کوئی کام کرتے ہیں تو کتنے لوگ کام کریں گے، لیکن اگر لوگوں کو اس میں اکٹھا کیا جائے کہ آؤ فلاں فلاں کی نفرت میں کام کرتے ہیں یا ان کے خلاف ریاکشن کرتے ہیں، تو دنیا میں بہت ساری موومنٹس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ وہ ریاکشن ہو، ریاکشنری تحریک ہے، ریاکشنری موومنٹس، اور ریاکشنری موومنٹس عموماً انسانوں کے فائدے میں کم ہوتی ہیں اور نقصان میں زیادہ، کیونکہ وہ چلانے والے اور اس کے لیے کام کرنے والے جب ختم ہوتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ بھی دم توڑ دیتی ہیں، وہ بھی ختم ہو کے رہ جاتی ہیں، کیونکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ ایسی چیزیں قرار نہیں پکڑتی۔ کوئی عمل جو آپ صرف کسی ریاکشن میں کر رہے ہیں، کسی کی نفرت میں کر رہے ہیں، کسی کے خلاف ہو کے کر رہے ہیں، تو وہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو اس کے لیے کوئی اجر ہے ہی نہیں۔ اگرچہ نفرت پر مبنی کام جو ہوتے ہیں وہ بظاہر بہت فورسفل ہوتے ہیں، انہیں بڑی قوت ہوتی، کیونکہ نفرت بھی ایک بہت شدید کبھی جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر، اور اس کے اندر بعض اوقات بڑے بڑے رسک لینے اور بڑے بڑے چیلنجز قبول کرنے کی جرات پیدا کر دیتا ہے، جو عام طور پر آپ نہیں پیدا کر سکتے۔ آپ دیکھیں گے کہ غصے کی وجہ سے آپ کے اندر جو طاقت پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے پیدا ہو، وہ عام حالات میں نہیں دکھائی دیتی، یا کسی بہت اچھے کام کو کرنے کے لیے عمومی طور پر وہ آپ کے اندر نہیں ہوتی۔ تو نیگیٹو فورسز جو انسان کے اندر وہ بہت شدید ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ لاوے کی طرح پھٹتی ہیں، لیکن ہر اٹھنے والا لاوا اگرچہ تباہی لاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے بالآخر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ختم، جزیرہ ہی بن جاتا ہے، بنجر۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی جو عمل کرنے لگا ہے، کوئی بھی کام، کسی کا ساتھ دینے لگا ہے، کسی کی باتوں میں جو آ رہا ہے، کسی کی ہاں میں جو ہاں ملا رہا ہے، وہ کس نیت سے ہے، کس جذبے سے۔ بعض اوقات دو لوگوں کا اتحاد صرف وقتی کسی ایسی ہی نفرت کی بنا پر ہوگا جو دونوں کے اندر کامن ہوگی کسی تیسرے کے خلاف، اور جو ہی وہ مقصد حال ہوگا وہ دونوں الگ ہو جائیں گے۔ اسی لیے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ من احب للہ وابغض للہ وآطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، کیونکہ حسد کے پیچھے بغض ہوتا ہے نا، نفرت ہوتی۔ ابن زبیر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دب الیکم داء الامم قبلکم، تمہارے اندر پچھلی اقوام کی بیماریاں چپکے سے آ جائیں گی۔ دبیب ہوتا نا، آہستہ چال سے تھوڑے 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 کرتے ہوئے گھس جانا کسی چیز، دابا اسی سے۔ البغضاء والحسد، بغض اور حسد، والبغضاء اور بغض ہی الحالقہ، حالقہ قاف سے، حالقہ نہیں ہے، حالقہ مونڈ دینے والی ہے، اریز کر دینے والی ہے۔ لیس حالقۃ الشعر، بال موڑنے والی نہیں، ولکن حالقۃ الدین، دین کی صفائی کر دینے والی۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک بغض اللہ کے لیے نہ ہو، اپنے نفس کے لیے ہو، تو وہ دین کی صفائی کر دیتا ہے، اس سے کئی اور خرابیاں پیدا ہوتی۔ وہ آگ ہے جو نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دیتی۔ تو من احب للہ وابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھا، اس نے اپنا ایمان مکمل کیا۔ اور ایسی ہی محبت جو اللہ کی خاطر ہو وہ پائیدار ہوتی، وہ باقی رہتی ہے۔ وہ کیسے باقی رہتی ہے؟ کیونکہ اس میں ذات نہیں ہوتی، اللہ کی رضا ہوتی، پھر انسان دوسرے کی غلطیوں کمی کوتاہی کو معاف کرتا رہتا ہے۔ لیکن جہاں ذات انوالو ہوتی ہے وہاں انسان کسی کی خوبی بھلائی دیکھ کے، اگر کسی کو اپنے سے آگے نکلتا دیکھے تو حسد میں مبتلا ہو کے ساری محبت کو صاف کر دیتا ہے، پھر وہ محبت نہیں باقی رہتی، وہ محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی، وہ دوستیاں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں، کیونکہ وہ احب للہ ہی نہیں تھا، ابغض للہ ہی نہیں تھا۔ تو بغض جو ہے وہ حسد کا سبب ہے، عداوت۔ اور جب دل میں بغض اور نفرت آتی ہے کسی کی، تو پھر انسان بعض اوقات بظاہر بڑے بڑے غلط کام بھی کر جاتا ہے۔ تو بے حد ضروری ہے کہ انسان اس شر کو اپنے دل سے نکالے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يجتمعان في قلب عبد الایمان والحسد، رواہ النسائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے۔ نسائی نہیں ہے، نہ ہے، نسائی، نسائی، نساء عورتوں کے لیے آتا ہے، یہ نساء ایک جگہ کا نام ہے، نسائی، ٹھیک ہے۔ لا یجتمعان، دو جمع نہیں ہو سکتے، یعنی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ فی قلب عبد، کسی بندے کے دل میں، الایمان والحسد، ایمان اور حسد، ایک آئے گا تو دوسرا نکل جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ دل میں حسد آیا اور ایمان نکلا
اور حسد دل پہ چھایا تو انسان سارے کام کیسے شروع کر دے گا؟ جو ایمان کے منافی جائیں گے، ایمان سے دور لے جانے والے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. جیسے ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتا تو پھر کیا ضروری ہے؟ ایمان کے لیے محبت ضروری ہے. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَلَا أُنَبِّئُكُمْ، کیا میں نہ بتاؤں تم کو، بِمَا يُثْبِتُ لَكُمْ ذَلِكَ، جو تمہارے دل میں یہ چیز ڈال دے، افشوا السلام بینکم، سلام کو خوب خوب پھیلاؤ، سلام کو خوب رواج دو. تو اس سے کیا ہوگا؟ نفرتیں دور ہوں گی، یعنی کمیونیکیشن بڑھے گی، ایک دوسرے کو انسان انڈرسٹینڈ کر سکے گا. سلام سے تکبر بھی دور ہو جاتا ہے جو خاص طور پر آغاز کرتا ہے. تو ایمان اور حسد ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. کتنا رسکی کام ہے، پھر کس قدر خطرناک چیز ہے کہ اگر حسد آیا تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. لہذا کس قدر ضروری ہے کہ انسان اسے نکالنے کی تدبیر کرے، اسے اپنے اندر نہ چھوڑے، اسے باقی نہ رہنے دے. اب دیکھیے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے جسم میں خاص وائرس داخل ہو گیا یا کوئی ایسی چیز کھا لی ہے کہ جو ہمارے لیے جان لیوا ہو سکتی، تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ چین سے سو جائیں گے جا کے؟ جتنی جلدی ہو اس کو نکال باہر کیا جائے، فوراً اینٹی بایوٹک کا استعمال شروع کر دیتے ہیں.